آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بڑا ہی اہم موضوع اور ایک بڑی ہی اہم گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران، اس کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اہم ترین عنوان بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو کوئی بھی خیانت کرے گا، دھوکہ کرے گا، فراڈ کرے گا، قیامت کا دن ہوگا وہ دھوکہ کی ہوئی چیز یا خیانت کی ہوئی چیز اس کے ساتھ ہوگی۔ یعنی جو بھی خیانت کرے گا، جو بھی دھوکہ دے گا، وہ سارا گناہ، وہ برائی وہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہم ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ آیت میرے محترم بھائیوں بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور طلب ہے۔ کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ دے لیا ہے یا کسی کی خیانت کر لی ہے، پتہ ہی نہیں چلنے دیا، میں نے تو بڑا فن کا مظاہرہ کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا چلاکی کی ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، وہ چلاکی کی ہوئی چیز، وہ دھوکہ، وہ فراڈ، وہ خیانت اس کے سامنے آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس کو پورا اس کا بدلہ دیں گے، ظلم نہیں کریں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو دور چل رہا ہے، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، ٹھگی لگانا، چونا لگانا، زیادتی کرنا، یہ ایک عام عادت بن چکی ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ یار اپنے پیسے سے کاروبار کیا تو کیا کیا، مزہ تو تب ہے کہ جب دوسرے کے کاروبار، دوسرے کے پیسے سے کاروبار کیا جائے۔ آج ہزاروں آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی، ایسے کاروبار کے طریقے ملیں گے کہ لوگ دوسروں کے پیسوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ اس انداز کے ساتھ انسان کے ذہن کو کیپچر کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، دوسرے کا پیسہ ہوتا ہے اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ دھوکہ دینے کے بڑے جدید طریقے، فراڈ کرنے کے، زیادتی کرنے کے، چونا لگانے کے بڑے جدید طریقے نکلے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں بات یاد رکھیے، اگر یہ ایک بہت بڑا ناسور اگر پھیلتا گیا تو امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور امت اس قدر اللہ سے دور ہو جائے گی، اس قدر شیطان کے شکنجے میں آ جائے گی کہ پھر نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ دنیا کی محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد بڑے کبیرہ گناہ کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا وسیع ہو جائے گی، تم دنیا کے پیچھے لگ جاؤ گے، تو جس طرح تم سے پہلے لوگ دنیا کے پیچھے لگنے سے ہلاک ہوئے تھے، تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، بڑی غور طلب بات ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، کبھی بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرے، زیادتی نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے۔ دھوکہ دینے والا میرے محترم بھائیوں مسلمان نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس زیادتی کے اس برے کام سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو آئیے جناب محمد کریم علیہ السلام کی حدیث سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2059 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا
کہ آدمی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال کہاں سے آیا ہے، جو اس نے حاصل کیا ہے اس کو یہ کبھی بھی خیال نہیں گزرے گا کہ یہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ اس کو صرف اس کی نظر کے اندر مال ہوگا، مال کی ہوس اور مال کی ہرس ہوگی کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی آتا ہے، حرام سے آتا ہے یا حلال سے آتا ہے۔ اور یقین مانیے میرے محترم بھائیو، اگر آپ اور میں غور کریں تو آج کے حالات یہ بتلاتے ہیں کہ بس ہر بندے کو مال کی فکر ہے۔ کبھی اس نے محاسبہ نہیں کیا کہ میرے تجارت کے اصول، میرے لین دین کے اصول کیسے ہیں، میں کس طرح اپنا یہ سارا کاروبار کر رہا ہوں، آیا یہ حلال ہے بھی کہ نہیں ہے۔ محض اس کے ذہن میں یہی بات ہے کہ بس پیسہ اکٹھا ہو جائے، دولت اکٹھی ہو جائے، اور اس کی فکر کے اندر وہ دن رات لگا ہوا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے یہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ یہ میرے نبی کی پیشین گوئی تھی اور یقیناً یہ پوری ہو چکی ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حلال ہم سب کے لیے کافی کر دے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے میرے محترم بھائیو، اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کریں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اللہ حرام سے بچا، میرے لیے حلال کفایت کر جائے، حلال عطا فرما جو میرے لیے کفایت کر جائے۔ اللہ سے یہ مانگنا چاہیے، کیونکہ حلال کھائیں گے تو نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، صدقہ قبول ہوگا، کوئی زبان سے نیکی کی ہے، کوئی آنکھ سے نیکی کی ہے، کوئی کان سے نیکی کی ہے، ہر قسم کی نیکی کا دار و مدار انسان کی روزی کے اوپر ہے۔ اگر روزی حلال ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی انشاءاللہ کفایت کر جائے گی۔ اگر روزی حرام ہے میرے محترم بھائیو، فراڈ اور ٹھگی کا کاروبار ہے، بڑے سے بڑا انسان نیک عمل کر لے بیکار اور ضائع ہو جائے گا، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے۔ تو آئیے میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینے کے بازار کے اندر گئے۔ صحیح مسلم کے اندر 284 نمبر کے اوپر، جامع ترمذی کے اندر 1315 نمبر کے اوپر، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی 2224 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی مدینے کے ایک بازار کے اندر گئے۔ بازار کے اندر ایک آدمی نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا ہے، غلہ فروخت کر رہا ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَوْحِيَ إِلَيْهِ أَنْ أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، کہ میرے نبی کو اللہ نے وحی کی کہ اس غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ داخل کرو، اس غلے کو چیک کرو۔ میرے نبی نے اللہ کی وحی کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس غلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا۔ جب اپنا ہاتھ ڈالا تو اللہ کے نبی کو فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، میرے نبی کی جو انگلیاں تھی وہ تر ہو گئی، یعنی غلہ جو تھا وہ اندر سے گیلا تھا، بھیگا ہوا تھا۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، کہ اے غلے کے مالک یہ کیا معاملہ ہے، اوپر غلہ خشک ہے، اندر نیچے اس کے اندر نمی ہے، پانی ہے، بھیگا ہوا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آسمان سے بارش آئی تھی اس لیے یہ غلہ بھیگ گیا۔ تو میرے نبی نے وہاں فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، کہ میرے صحابی اس کو اے اللہ کے بندے اس غلے کو کھولا کیوں نہیں، اس کا جو گیلا پن تھا اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ اس کے اندر نمی ہے۔ تو نے نمی کو چھپا لیا ہے، پانی کو چھپا لیا ہے، اوپر خشک غلہ لگا دیا ہے۔ تو جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی بات وہاں فرماتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں من غش فلیس منی، جس بندے نے بھی دھوکہ دیا، ملاوٹ کی، فراڈ کیا، ٹھگی لگائی، چونا لگایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا میں محمد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات ہے میرے محترم بھائیوں، امت کی حیثیت سے بڑے فائدے ملنے ہمیں دنیا کے اندر بھی مل رہے ہیں، کل قیامت کو بھی ملیں گے کہ آپ اللہ کے نبی کی امت میں ہیں۔ کہ اگر اللہ کے نبی ہی ہمیں اپنی امت سے خارج کر دیں، کہیں کہ جو بندہ ٹھگی لگاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کا میں محمد سے تعلق ہی نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیو امت ہونے کی حیثیت سے جتنے اس کو فائدے ملنے تھے اس کو فائدے نہیں ملیں گے۔ ذرا اندازہ کیجئے ایک باپ ہی کہہ دے اپنی اولاد سے کہ بھئی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو مجھ سے نہیں ہے، تو کس قدر وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔
اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث کی اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمکر والخداع فی النار، کہ دغا بازی کرنے والا اور فریب کرنے والا، دھوکے دینے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج میرے محترم بھائیو دیکھیں، آپ جائیں بازاروں کے اندر، پتہ چلے گا جو بھی غریب سے غریب بندہ ہوتا ہے، ریڑھی والا، اس نے بھی پورے دھوکے کا سامان کیا ہوتا ہے، آگے اس نے بہترین فروٹ لگایا ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اپنی طرف اس نے سارا بیکار مال رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا جتنا خراب مال ہے سب سے پہلے یہ بکے، اس کے بعد میرا صحیح مال بکے۔ تو پھر میرے محترم بھائیو جب مجموعی طور پر امت خائن بن جائے، خیانت کرنے والے بن جائے، میرے محترم بھائیو پھر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، پھر دلوں کو چین نہیں ملتا۔ حرام جتنا بھی انسان کما لے، حرام سے انسان کو سکون نہیں ملتا، سکون حلال کے اندر ہے۔ جو انسان اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کے حلال کھاتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو سچی بات ہے، وہ نوٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے، اس کی وہ ڈیوٹی، وہ سارا کام، وہ سارے معاملے اللہ کی عزت کی قسم اللہ عبادت کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر کے کماتا ہے، فریب نہیں کرتا، دغا بازی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، ایمانداری سے کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، اللہ اس کی ڈیوٹی کو عبادت کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہے حلال کی کوشش کرنا، حلال چاہنے والا اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا بہترین انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حلال کمانے والا اور حلال چاہنے والا بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حرام سے محفوظ فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے، انسان دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، کن کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، کہ میرے بچے کھائیں گے، میری بیوی کھائے گی، میرے فلاں دوست کھائیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جن کے لیے انسان دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ٹھگیاں لگاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کے مرنے کے بعد انہوں نے اس کی قبر پہ نہیں جانا، قبر پہ بھی نہیں جانا کہ جا کے اس کے لیے دعا کریں۔ اور دنیا کے اندر میرے محترم بھائیوں میرے اور آپ کے کہنے پر اولاد مسجد کے اندر نہیں آتی، جو میرے اور آپ کے کہنے پر اولاد مسجد کے اندر نہیں آتی، وہ اولاد ہماری قبر پہ کیسے جائے گی؟ کس غلط فہمی کے اندر اور کس خوش فہمی کے اندر میرے محترم بھائی یہ مبتلا ہے کہ جناب ہمارے بچے کھائیں گے، ہم عیش کریں گے، ہمارے مکان اچھے ہوں گے۔ اور عجیب تماشا ہے میرے محترم بھائیو، اللہ معاف فرمائے، ساری کرپشن کر کے حرام کے ساتھ ٹھگی کے ساتھ سارا کچھ اکٹھا کیا، بلڈنگ بن گئی، تیار ہوگی، اور اوپر یہ لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ استغفر اللہ، الیاذ باللہ۔ شیطان بھی مسکراتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا ہے کہ اس نے کمایا کرپشن کے ساتھ ہے، کمایا دھوکے کے ساتھ ہے، کمایا اس نے ظلم اور زیادتی کر کے کمایا، اور کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ رب کا فضل نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، اللہ کی عدالت کے اندر پیش ہونا ہوگا، اللہ حساب لیں گے کہاں سے یہ جناب یہ کوٹھی بنائی تھی، یہ مربع یہ زمینیں لی تھی، کہاں سے لی تھی۔ میرے محترم بھائیو وقت قریب ہے، حساب کا حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے محترم بھائیو اللہ سے ڈر کے زندگی گزاریں اور ہمیشہ حلال کی تگ و دو کریں، اسی کے اندر خیر ہے۔ دنیا چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی دنیا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو مارے دنیا کے اندر میرے محترم بھائیو، میں فیلڈ کے اندر ڈیوٹی کر رہا تھا، گھروں کے حالات کچھ سامنے آئے، تو وہ بھی جو آج سے 10 سال پہلے بڑے اچھے تھے، جن کی کاریں تھیں، زمینیں تھیں، بڑا سٹیٹس تھا، آج دنیا سے گئے ہیں تو ان کے بچے نوالے کو ترس رہے ہیں، اتنے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں، حالات کا پتہ نہیں چلتا کس وقت کس سمت چلے جائیں۔ تو میرے محترم بھائیو برکت ہمیشہ حلال کے اندر ہے، تھوڑا بھی ہے اگر حلال کا ہے، ذہن ہی مطمئن ہوگا، آپ اتنے پرسکون ہوں گے کہ آپ کو وہ مرچ کے ساتھ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی آپ کو مزہ دے گا کہ آپ نے حلال کھایا۔ اور پھر انشاءاللہ آپ کے سجدوں کے اندر لذت، آپ کے رکوع کے اندر لذت، آپ کو نیکی کے اندر لذت ملے گی۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب میں تو بڑا سمارٹ مین ہوں، بڑا کچھ کما لیا ہے، بڑے میں نے فراڈ کیے ہیں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو حرام
کھانے والا ہے، حرام چاہنے والا ہے، اللہ سب سے بڑا اس کے اوپر عذاب یہ نازل کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتے، جھکنے کی توفیق ہی نہیں ملتی، وہ دنیا کا رہ جاتا، دنیا کا ہو جاتا ہے اور دنیا کے لیے رہ جاتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے، تھک جاتا ہے، لیکن چین، سکون، اطمینان، جو دل کا اطمینان ہے وہ اس کی زندگی کے اندر نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بے سکون اور پریشان ہی رہتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یقیناً سچی بات ہے کہ خوشی اور اطمینان جو ہے یہ نیکی کے اندر ہے، یہ اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے حلال کافی فرمائے، اللہ حلال کھانے والا اور حرام سے بچانے والا بنا دے۔ سنیے میرے محترم بھائیو، جو بندہ خیر خواہی کرتا ہے، احساس کرتا ہے، کسی کو چونا نہیں لگاتا، ٹھگی نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ اچھا معاملہ کرتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، لوگوں کا احساس کرتا ہے، زیادتی نہیں کرتا، میرے محترم بھائیوں، میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں کہ خیر خواہی کرنے والا اور احساس کرنے والا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والا، امانت داری کا مظاہرہ کرنے والا، اللہ کو یہ نیکی کتنی پسند آتی ہے، کتنی عظیم نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کے اندر 1560 نمبر کے اوپر اور مسند احمد کے اندر 23,744 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں تم سے پہلے ایک ایسا آدمی گزرا ہے کہ اس کے پاس ملک الموت آیا اس کی جان قبض کرنے کے لیے، کہا بھی تیرا ٹائم ہو گیا ہے، دنیا سے جانے کا تیرا وقت آ گیا ہے۔ اس کی روح قبض کرنے لگے تو فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے حل عملت من خیر، کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ کہتا ہے ما اعلم، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ذرا اندازہ کرنا، آپ نے سوچنا ہے کہ کس قدر خیر خواہی کرنے والا، احساس رکھنے والا، دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرنے والا، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا کتنا اللہ کو پیارا ہے۔ اب میرے محترم بھائیو، عموماً کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا فرشتہ جب کسی انسان کو فوت کرے تو اس سے سوال کرے بھی تیری کوئی نیکی ہے؟ یقیناً وہ جو فرشتہ سوال کر رہا ہے اللہ کے اذن سے کر رہا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے تو وہ کر رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ مرنے والا آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، مجھے نہیں یاد۔ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ ذرا غور کر، کو یاد کر، شاید تیرے پاس کوئی نیکی ہو۔ تو وہ ذرا مزید غور کرتا ہے تو اس کو کوئی خاص نیکی نہیں یاد آتی، صرف ایک نیکی اس کو یاد آئی۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ انی کنت ابایع الناس، کہتا ہے میں لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، میرا لوگوں کے ساتھ لین دین تھا، لوگ میرے پاس آتے، پیسے لے جاتے، قرض لے جاتے، میں تاجر تھا، تجارت کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک نیکی یہ ہے کہ اگر تنگ دست میرے پاس آتا، میں اس کو پیسے دے دیتا، قرض دے دیتا، جب میں دیکھتا کہ یہ واپس نہیں کر رہا، یہ تاریخ آگے چلی گئی ہے، اس کا وعدہ آگے چلا گیا ہے، اس نے پیسے واپس نہیں کیے، تو یہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، میں درگزری کا مظاہرہ کرتا تھا، بھی چلو کوئی نہیں، دے دے گا۔ میرے محترم بھائیو، ایک طرف تو وہ انسان ہے جو چونا لگاتا ہے، ٹھگی لگاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا مال میرے ہاتھوں میں آ جائے، میں اس کو استعمال کر لوں۔ ایک یہ آدمی ہے جو غریب کو بھی مہلت دیتا ہے، تنگ دست کو بھی مہلت دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو ضرورت ہے، ابھی یہ پیسے واپس نہ بھی کرے، کوئی سختی نہیں کی میں نے اس کے اوپر، میں نے درگزری کا مظاہرہ کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی، یہ احساس کرنا، مہلت دینا، درگزر کرنا، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ غریب ہے، تنگ دست ہے، اس کے پاس اب پیسے نہیں ہیں تو میں اس کو مزید ٹائم دے دیتا ہوں۔ اللہ کو یہ اتنی نیکی پسند آئی، میرے نبی فرماتے ہیں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے ایک وہ آدمی جس کو ہر وقت یہی فکر ہے سارا میرے پاس ہو، فلاں کا بھی میرے پاس آ جائے، فلاں کا بھی میرے پاس آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے آج منافع لاکھوں میں چلا جائے، اربوں میں چلا جائے، اس کی یہی خواہش ہے۔ لیکن ایک بندہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ نہیں،
فلاں غریب آدمی، میں نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اس کا احساس کرتا ہے۔ احساس کرنا، خیر خواہی کرنا میرے محترم بھائیو، یہ دین کی سب سے بڑی عظیم خوبی ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے دین سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور باقی جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں، ہیرا پھیری کریں، چونا لگائیں، ٹھگی کریں، سارے کام بس ایک نماز دین ہے، یا اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا جمعرات کے دن، یہ دین ہے۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دین ہے ہی خیر خواہی کا نام، اور یہ خیر خواہی ہے کہ انسان کسی کو چونا لگائے، کسی کے ساتھ فراڈ اور زیادتی کرے، موقع ملے تو ایسا ہاتھ پھیرے کہ وہ ساری زندگی بیچارہ پھر اٹھتا نہیں ہے۔ ایسے ظالم اور ایسے درندے دنیا کے اندر موجود ہیں جو سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو جو بندہ دیندار ہوگا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ دوسرے کا احساس کرے گا، ہمیشہ دوسرے کا خیال کرے گا، خیر خواہی کا مظاہرہ کرے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، میرا اللہ اس کے ساتھ ضرور خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ اب یہ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، نیکی اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں، یاد کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی دوبارہ نیکی یاد نہیں آئی، صرف ایک نیکی یاد آئی کہ میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا تھا، ان کو مہلت دیتا تھا، درگزر کرتا تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں جو خون چوستے ہیں لوگوں کا، غریبوں کا خون چوستے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ میرا اللہ سب سے زیادہ سختی کے اندر پیش آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو سنیے، یہ فراڈ، یہ زیادتی کرنا کس قدر انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی بعض اوقات یہ چرچے ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا ٹھگ ہے، بڑی زیادتی کرتا ہے، بڑی ہیرا پھیری کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے بڑی تذلیل قیامت کے دن ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کے اندر 6966 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جتنے یہ دغا باز، یہ دھوکے باز آئیں گے، اللہ تعالیٰ علامتی طور پر ان کی پشتوں کے اندر ایک جھنڈا گاڑ دیں گے، لوگ دور سے پہچانیں گے کہ یہ دغا باز، یہ دھوکے باز آ رہے ہیں۔ اس کی پشت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ یہ جھنڈا گاڑ دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگ دور سے دیکھیں گے یہ دغا باز، یہ دھوکے باز آ رہا ہے۔ وہ جھنڈا، وہ علامت اس کے ساتھ چمٹ جائے گی، وہاں پر باقاعدہ تحریر ہوگی، یہ فلاں بن فلاں ہے اور یہ اس کا فلاں دھوکہ ہے، اس کا فلاں فراڈ ہے، اس نے فلاں زیادتی کی تھی، وہ سارے فراڈ اس کی پشت کے اوپر پوری لسٹ بنی ہوگی، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس نے فلاں دھوکہ کیا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں بن فلاں ہے اور یہ اس کا دھوکہ ہے۔ کتنی بڑی ذلت ہوگی، اور یہ کب ہوگی؟ جب اللہ ساری دنیا کو اکٹھی کر لیں گے، اللہ کے سامنے سارے لوگ آ جائیں گے، اس وقت یہ سارے دغا باز، یہ فراڈ، یہ دھوکہ دینے والے ساری دنیا کے سامنے نمایاں گے۔ میرے محترم بھائیو اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر یہ اپنے معاملے صاف کر کے آنا، کسی کا حق کھا کے نہ آنا، کسی کے ساتھ دھوکہ اور دغا بازی کر کے نہ آنا، کیونکہ دغا بازی کر کے آؤ گے پھر مجھے پکارو گے کہ محمد ہماری شفاعت کیجئے، میں صاف کہہ دوں گا کہ میں نے تمہاری سفارش نہیں کرنی، میں نے دنیا کے اندر یہ سفارش نہیں کہی تھی۔ میرے نبی محمد کریم نے فرمایا تھا کہ آج اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، میں دنیا کے اندر ہی اتنا منصف تھا، اتنا عادل تھا۔ قیامت کے دن میں یہ کیسے ہو جو دغا بازی کر کے، فراڈ کر کے آئے، لوگوں کے مال حق کھا کے آئے اور مجھ سے کہا کہ محمد میری سفارش کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو جتنا ہو سکے حد الوسع کوشش کریں کہ کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کوشش کریں اپنی اصلاح کریں، فراڈ نہ کریں، زیادتی نہ کریں، یہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا، یہ فراڈ زیادتی تیرے ساتھ چلی جائے گی، جس نے تیری قبر کے اندر
تجھے تنگ کرنا ہے، حشر کے میدان کے اندر بھی تجھے تنگ کرنا ہے۔ یہ لوگوں کے حقوق اور لوگوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں ساری کی ساری تیرے سر کے اوپر ہوں گی، پھر تو بھاگے گا کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹے گی، یہ تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر خائن کی خیانت، ہر دھوکہ باز کی دھوکہ دہی اس کے ساتھ ہوگی، اس سے جان چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، احساس والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم دیکھیں ذرا اوپر والی سطح کے اوپر حکمرانوں کے ان کے معاملات کے اوپر غور کریں تو اللہ کے نبی کی بڑی سخت وعید ہے کہ جو بندہ اپنی رعایا کا حکمران بنتا ہے اور اپنی رعایا کے ساتھ دغا بازی کرتا ہے، اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، اپنی رعایا کو تنگ کرتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ جو بندہ جس کو اللہ نے تھوڑی بہت نگرانی دی ہے، قوت دی ہے، حکومت دی ہے، وہ اپنی عوام کے ساتھ اپنی رعایا کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اگر اسی اسنا کے اندر بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا تو یہ غدر، یہ دھوکہ اس کو جہنم کے اندر لے جائے گا اور جنت اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ دھوکہ اس کے اندر بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی مرتا نہیں، یہ گھوم کے واپس ایک نہ ایک دن تیرے گھر کے اندر آ جائے گا۔ اور اس دھوکے کو اپنا ٹھکانے سے، اس کو بڑی محبت ہے، جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کے ساتھ لازمی دھوکہ ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی ہوگا۔ سب سے بڑا دھوکہ میرے محترم بھائیو کل قیامت کو ہوگا، جہاں تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، جن کے لیے تو نے دھوکے کیے، فراڈ کیے، زیادتیاں کی، وہ سارے کہہ رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے، ہمیں بچا لے۔ پھر یہ احساس ہوگا کہ میں تو اس اولاد کے لیے سب کچھ کرتا تھا دنیا کے اندر، ان کی آسائش کے لیے، سہولت کے لیے، ان کے آرام کے لیے میں نے طرح طرح کی سہولتیں اکٹھی کی تھیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری ماں کو بھی جہنم کے اندر ڈال، میرے باپ کو بھی جہنم کے اندر ڈال۔ یہ رب کا قرآن ہے، کہے گا اللہ مجھے بس بچا لے، ثم ینجی، میں بچ جاؤں، مجھے نجات مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، آج تیرے لیے شعلہ ماتی آگ تیرے مقدر میں ہے، تیرے استقبال کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیو، کس لیے دھوکہ؟ کس کے لیے دھوکہ؟ جنہوں نے کبھی قبر پہ نہیں آنا، دعا بھی نہیں کرنی، کبھی یاد بھی نہیں کرنا، انہوں نے سارا کچھ کھا پی جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو، احساس نہیں کرنا، آج وقت ہے اپنی بھی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کریں، ہمیشہ زیادتی کے ہر کام سے بچیں۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ زیادتی کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہوتی کہ انسان کو پتہ نہیں چلتی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آخری حدیث بیان کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 52 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، کہ جو بندہ شبہ سے بچ گیا، شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنا ایمان بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لی۔ خوبصورتی تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، اسلام کا حسن تو یہ ہے کہ انسان شبہ والی چیزوں کے بھی قریب نہ جائے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہم تو سری حرام کے اندر دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں جو بالکل پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ دوسرے کا حق ہے، بالکل پتہ ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا، سری حرام کے اندر بڑے شوق سے لوگ چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ شبہ کے اندر پڑ جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کسی شاہی چراہ گاہ کے قریب اپنے جانور چرا رہا ہو، قریب ہے کہ وہ جانور وہاں چلے جائیں،
وہاں سے کچھ کھا لیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ یہ حرام کردہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں، جو حرام ہے، جو ناجائز ہے، جو کسی دوسرے کا حق ہے، یہ اللہ کے امور ہے، یہ اللہ کی چراگاہ ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے وہ لازمی حرام کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اس راستے پہ چلنا ہی نہیں ہے جو راستہ الٹیمیٹلی انسان کو حرام میں مبتلا کر دے، اس راستے کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور میرے نبی نے کمال کی بات میرے محترم بھائیوں سمجھائی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ سب سے بڑا جج، سب سے بڑا مفتی اور سب سے زیادہ آپ کی خیر خواہی کرنے والا انسان کا یہ دل ہے، جو ہر لمحہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو میرے محترم بھائیو دل کی آواز سنتے ہی نہیں، ان کے کانوں کے اندر آواز پیسے کی ہوتی ہے، دولت کی ہوتی ہے، حوث کی ہوتی ہے، ہرس کی آواز وہ سننا چاہتے ہیں، وہ اپنے دل کی آواز نہیں سنتے۔ اگر انسان اپنے دل کی طرف دیکھ لے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچ جائے گا، کیونکہ دل بتاتا ہے کہ یہ تیرا حق نہیں، یہ فلاں کا حق ہے، یہ تو زیادتی کر رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ ٹھگی لگا رہا ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ انسان کی دل اصلاح کرتا ہے لیکن ہم دل کی آواز سنتے نہیں، اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بس جو میری خواہش ہے، جو میری چاہت ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اگر انسان کا دل ٹھیک ہو گیا پورا بدن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور بدن ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ آپ کے ہاتھ صحیح کام کریں گے، آپ کی زبان صحیح بولے گی، آپ کی آنکھ صحیح دیکھے گی، آپ کے کان صحیح سنیں گے، جسم کا ہر عضو ٹھیک سمت کام کرے گا اگر انسان کا دل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ بیماری ساری دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ میرے محترم بھائیوں اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر دل کے اندر ہوس کی، ہرس کی، لالچ کی اور مال کی کثرت کی بیماری دل کے اندر آ چکی ہے تو میرے محترم بھائیوں اپنی ضرور اصلاح کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر ایسی کوئی ٹھگی والا معاملہ کر لیں، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی رہ جائے کہ جس کے ساتھ ٹھگی کی تھی وہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اب اس سے معافی بھی ممکن نہیں، کیا بنے گا؟ پھر ساری زندگی ڈپریشن کے اندر گزرتی ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ دنیا کے اندر نہیں رہا، آج مجھے کون معاف کرے گا، میں کس سے توبہ کروں؟ اور میرے محترم بھائیوں پھر موقع جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے یا انسان جتنا لمبا سفر کر لیتا ہے پھر واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں جو ہی ٹھوکر لگے، جو ہی پتہ چلے کہ یہ راستہ غلط ہے، فوراً انسان کو واپس آنا چاہیے تاکہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ میری اصلاحی باتیں ہیں، میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ زندگی کے اندر کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، یہ بہت بڑے پچھتاوے والی چیز ہے۔ اتنا انسان پھر پچھتائے گا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا یہ پچھتائے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، اتنا روئے گا، اتنا قرلائے گا، چیخے چلائے گا، اس کی آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا، پانی کی جگہ خون آ جائے گا، لیکن بیکار، بے فائدہ۔ دنیا کے اندر ایک لمحہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے دل کو دیکھ لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کی زندگی بھی پرسکون، قبر بھی انشاءاللہ بہترین اور حشر بھی انشاءاللہ اللہ کے ہاں بہترین ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حرام سے بھی بچائے اور شبہ والی چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔